میں انور حسین خان انور صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور جو مقالہ انہوں نے اس موقع پر ہاشم علی ہاشم صاحب کی کتاب کے لیے لکھا ہے جی بالکل کرے گا سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشم علی ہاشم اور ان کا تقدیسی کلام توشہ آخرت کے حوالے سے. خدا کی حمد اور نعت نبی کو پڑھنے والا گزرتا ہے بآسانی رہ دشوار تر سے. موجودہ شعری منظرنامے پر اگر عمومی طور پر گفتگو کی جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان بعض ایسے شعراء بھی ہیں جو خوشگلو اور خوش پوشاک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہنگامی اور جذباتی شاعری کی بدولت مشاعروں کی دنیا میں مقبول ہو جایا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ اردو کے یہ نام نہاد شعراء فن عروض سے ناآشنا نیز اپنی زبان کے رسم الخط سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم سب کے لیے نہایت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے درمیان بارہ بنکی کے محترم ہاشم علی ہاشم صاحب اردو کے ایسے استاد شاعر ہیں جنہیں فن عروض پر مکمل دسترس حاصل ہے. یہی سبب ہے کہ آپ کا کلام فنی اس کام سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. جناب ہاشم صاحب کے متعلق 2018 میں شائع شدہ صغیر نوری صاحب کی مرتبہ کتاب بارہ بنکی کے موجودہ شعراء میں اس خاکسار نے کچھ اس طرح لکھا ہے. ہاشم صاحب کا کوٹ ہاشم صاحب کا شمار ضلع کے مصلحین شعر و ادب میں ہوتا ہے. بلا شبہ آپ فنی رموز سے واقف ہیں اور ہمارے خیال سے یہی آپ کی شان امتیاز بھی ہے. انکوٹ. ہم اپنے ان تاثرات کی تائید میں ہاشم صاحب کا مطبوعہ تقدیسی مجموعہ کلام بعنوان توشہ آخرت جو 2025 میں شائع ہوا ہے پیش کر سکتے ہیں. زیر نظر مجموعے میں شاعر موصوف نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل اور خصائل جیسے نعتیہ شاعری کے بنیادی موضوعات پر اپنے فکر و فن کے جوہر دکھلائے ہیں، جس میں روانی و برجستگی اور صداقت و سلاست جیسی نمایاں خوبیاں جلوہ گر ہیں. علاوہ ازیں آپ نے اپنے تقدیسی کلام میں ادق و نامانوس الفاظ کا قطعاً استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ہلکے پھلکے سبک لہجے میں اپنی عقیدت مندانہ منظومات پیش کی ہیں. ہاشم صاحب کے زیر نظر مجموعے میں شامل نعتیہ کلام، نعتیہ غزلیں، نعتیہ نظمیں بطرز مثنوی نیز سلام کے ساتھ قطعات و رباعیات بھی دراصل آپ کی تخلیقیت کی عمدہ مثال ہیں، جن میں علمیت، ادبیت، فکری بصیرت اور تخلیقی ثروت غرض کی سبھی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں. آپ کے تقدیسی کلام میں نعتیہ شاعری کے علاوہ وافر تعداد میں حمدیہ شاعری نظر نواز ہوتی ہے، جس میں شاعر موصوف نے حتی الوسع اپنے مالک حقیقی کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. بطور خاص آپ کے حمدیہ کلام میں سوز و گداز اور رقت جیسی نمایاں کیفیت قارئین کو متاثر اور متوجہ کرتی ہے. سب سے پہلے آپ کی حمدیہ شاعری کے بعض اشعار بطور نمونہ پیش کیے جا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. بڑائی تیری ساری لکھ سکے کوئی کہاں ممکن، بڑائی تیری ساری لکھ سکے کہاں کوئی ممکن، نہ دنیا میں قلم اتنے نہ اتنی روشنائی ہے. تو نے کن کہہ کر بنائی کائنات، تو بڑا ہے تیری قدرت ہے عظیم. ہر ایک ذرے میں یا رب تیری ہی جلوہ نمائی ہے، دو عالم میں ہر ایک جانب گھٹا رحمت کی چھائی ہے. اس طرح ہاشم صاحب نے اپنے حمدیہ اور نعتیہ کلام میں واقعاتی حقائق اس طرح پیش کیے ہیں جس سے اسلام کی حقانیت نیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک ہے اللہ، محمد مصطفیٰ اس کے رسول. ہم تو کہتے ہیں یہی، تم بھی صدا کہتے رہو. جو کیف ہمیں کلمہ طیبہ سے ملا ہے، وہ کیف بہاروں میں نہ ہے مست گھٹا میں. ہر کسی کو دیا درس انسانیت، اس لیے سب کے دل میں سمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
شاعر موصوف نے اپنے نعتیہ کلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت و رفعت کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بلا شبہ آپ کے نعتیہ اشعار بطور خاص بامانی، مؤثر اور دلکش ہوتے ہیں۔ نمونتاً چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ فرشتے بھی کرتے ہیں رشک اس پہ ہمدم، لکھے نعت شاہ جو قلم اللہ اللہ۔ بہت آئے یہاں پیغمبر رب جہاں بن کر، مگر رب کے قریب پہنچے شہدی مہماں بن کر۔ جنہیں ہو گیا عشق شاہ امم سے، مبرہ ہیں بے شک وہ محشر کے غم سے۔ ہاشمی صاحب کے زیر نظر مجموعہ کلام میں شامل نعتیہ نظم بعنوان ہجرت آقا ایک ایسی شاہکار نظم ہے جسے پڑھ کر ہر شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بطور نمونہ نظم کے شروعاتی چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کیسی مشیت ہے تیری، چاہتا کیا ہے، سرکار دو عالم پہ کڑا پہرا لگا ہے۔ ساکت ہے زمیں عرش تو خاموش فضا ہے، تا حد نظر چھائی ہوئی غم کی گھٹا ہے۔ محسن و غمخوار کے چہرے پہ غمی ہے، ان کے لیے ہر وقت قیامت کی گھڑی ہے۔ اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی موصل تفسیر پیش کرتی ہوئی مذکورہ نظم درج ذیل اشعار پر نہایت کامیابی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اسی نظم کے آخری چند اشعار۔ تعلیم نبی سب کے دلوں میں یوں سمائی، انصار و مہاجر بنے ایک دوجے کے بھائی۔ منظر یہ کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا، پھر کیا تھا جہاں بھر میں بجا دین کا ڈنکا۔ ظلمت ہوئی ناکام تو باطل ہوا پسپا، شیطان کے دھوکے سے خدا سب کو بچائے اور سنت محبوب الہی پہ چلائے۔ ہاشم ہے گنہگار مگر پھر بھی یقین ہے، سرکار کی امت کے لیے خلد بری ہے۔ شاعر موصوف کی ایک دوسری نظم حج بیت اللہ بھی نہایت پرمغز، وقی نیز معلومات افزا ہے، جسے آپ زیر نظر مجموعے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس طرح ہاشم صاحب کے پیش کردہ جملہ تقدیسی کلام سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کا تاریخ اسلامی کا مطالعہ بہت وسیع، عمیق اور مستند ہے۔ آپ اپنے کلام میں جو واقعات نظم کرتے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں۔ آخر میں مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ جناب ہاشم علی ہاشم صاحب نے حمدیہ و نعتیہ شاعری کا ایسا شاندار ایوان سجایا ہے جس کا ایک ایک شعر روح پرور بھی ہے اور ایمان افروز بھی۔ آپ نے جو سرمایہ حمد و نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ یقیناً تقدیسی کلام میں ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ خدا کرے زیر نظر مجموعہ آپ کے لیے حقیقت میں توشے آخرت ثابت ہو۔ امید ہے کہ شاعر موصوف اس گنہگار کو بھی اپنے توشے آخرت میں ضرور شریک فرمائیں گے۔ آخر میں آپ کے ایک قطعے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گرد جس کے حلقے زنجیر ہوگا، عشق کی دنیا کا وہی میر ہوگا۔ دولت دی ہو گئی جس کو میسر، مطمئن بس وہ دم آخر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔